سیاسی صورتحال کی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی صورتحال یہ چل رہی ہے کہ انتخابات کا ماحول تو بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہوئے۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، یہ سوال ابھی بھی جو کا تو ہے۔ اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو ان کی جانب سے اسحاق ڈار کا نام لے لیا گیا، لیکن اتحادیوں کی جانب سے مخالفت ہوئی، انہوں نے اس پہ تنقید کی تو نون لیگ خود ہی مکر گئی۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کا نام تو اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں دیا، لیکن اس کے جو چانسز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جانب سے ان کا نام لیا گیا تھا اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ایک تو معاشی معاملات سنبھال لیں گے، اور دوسرا انتخابات کے حوالے سے بھی جو تمام اتحادیوں کے شک و شبہات ہیں اور جو ان کے سوالات ہیں کہ پتہ نہیں انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں، تو اگر وہ آتے ہیں تو انتخابات بھی وقت پہ ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اتحادی اس پہ رضامند ہوتے ہیں یا نہیں۔ بات کر لیتے ہیں محمد عادل، ڈائریکٹر نارتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ رہنما صداقت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمد عادل کا پہلے رخ کر لیتے ہیں۔ عادل صاحب، سوال کا جواب ابھی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوں گے، کیونکہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اہم ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پھر سے ہونے جا رہی ہے بڑوں کے درمیان، تو کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس سسٹم کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے جو سربراہ ہیں اس ٹائم دبئی میں تھے۔ آج اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 48 گھنٹے میں زرداری صاحب کے ساتھ ان کی 2 مشاورتی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے لیے یورپ چلے گئے ہیں۔ اس وقت اصل جو مشاورت ہے، جو پاور شیئرنگ ہے، وہ انہی 2 رہنماؤں کے درمیان ہونی ہے، اور اس پہ کافی حد تک بات چیت ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر جو مشاورت کا عمل ہے وہ میرے خیال میں تو صرف فارمیلٹی ہے۔ جو فیصلہ نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان ہوگا اسی پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ دوسرا، جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے، اسحاق ڈار اصل میں جو اس وقت کے حالات ہیں اسلام آباد میں، جو شنید ہے وہ یہی ہے کہ یہی سسٹم آگے کنٹینیو کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ کی خواہش ہے کہ جو اکنامک پالیسیز ہیں اسی کو چونکہ کنٹینیو رکھا جائے، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں ایک ایسا شخص نگران وزیر اعظم ہو جس کی جو ابھی تک کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، معاشی فیصلے ہوئے ہیں، اس کو کنٹینیو کرے۔ اس میں اسحاق ڈار جو ہے وہ بیسیکلی نون لیگ کی جو میٹنگز تھیں، جو انٹرنل میٹنگز تھیں، ان کے درمیان اسحاق ڈار کا معاملہ زیر بحث آیا تھا، اور بھی کئی نام ہیں جس کو لایا گیا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ 12 اگست سے پہلے جب اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں تو جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ابھی بھی سسٹم سے کچھ خدشات لاحق ہیں، تو وہ ایک ایسا اسٹرانگ نگران وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں جو کسی قسم کا جو پریشر ہے، کیونکہ 12 کے بعد اسمبلی نہیں ہوگی یا حکومت نہیں ہوگی، ایک نگران سیٹ اپ ہوگا، تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ کے خواہش مند ہیں جو سسٹم کا پریشر کسی بھی طرف سے آئے تو وہ اس کو برداشت کر سکیں، اور دونوں جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ چلتا رہے اور جلد از جلد الیکشن ہو۔ اس سے پہلے شنید تھی کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا ہوگا، تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس چیز پہ تو ہمیں متفق نظر آ رہی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن ایم کیو ایم کے کچھ تحفظات ہیں، تو ایم کیو ایم کی جانب سے ہمارے ساتھ صداقت حسین صاحب موجود ہیں۔ صداقت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صداقت صاحب، ایم کیو ایم کی جانب سے مطالبہ یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، پہلے اس کے لیے حلقہ بندی ہوگی، پھر انتخابات ہوں گے، تو سر اس میں تو کافی وقت لگے گا، اور وزیر داخلہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات نہیں ہوں گے۔ کس طرح سے پھر آپ کا سٹینڈ ہوگا اس پہ؟ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چلوں کہ ظاہر سی بات ہے قانون میں موجود ہے کہ الیکشن وقت ہی ہونا چاہیے، اور وہ وقت جو ہے وہ 12 اگست یا 11 اگست ہے جس دن اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے خدشات کچھ اور تھے، اسی وجہ سے ہم نے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بن رہی تھی تو ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ جو موجودہ 2017 میں ہونے والی مردم شماری ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس میں سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر ہم ان سے اتحاد کر کے ان کی حکومت کا حصہ بنے، اور مسلسل 3 سال 3.5 سال ہم نے جدوجہد کر کے یہ بات پورے پاکستان کے لوگوں سے منوایا کہ بھائی 2017 کے جو مردم شماری ہے وہ منصفانہ نہیں ہے،
اور وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کو کم گنا گیا ہے, یہاں گھروں کو کم گنا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو ایم کیو ایم کے کہنے پر, ایم کیو ایم کے پریشر پہ کہہ لیجیے آپ, یا ایم کیو ایم کی سیاسی بربادی پہ کہہ لیجیے, یا ایم کیو ایم کی دور اندیشی پہ سمجھ لیجیے اس کو, حکومت وقت نے اس وقت اس کو تسلیم کیا, اور وقت سے 5 سال پہلے مردم شماری ہو گئی ہے, اور اس کا رزلٹ ابھی چند دنوں میں اناؤنس ہونا ہے. تو وہ کیوں مانا گیا تھا ہماری بات؟ پھر جب دوبارہ رجیم چینج آیا اور پاکستان میں نئی حکومت, جو پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی, یا نون لیگ کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی, یا دیگر جماعتوں کے اتحاد میں حکومت بن رہی تھی, تو ایم کیو ایم کے ہی شامل ہونے سے تمام چیزیں ممکن ہوئی ہیں. تو ایم کیو ایم نے اس وقت بھی یہ مطالبہ رکھا کہ جو مردم شماری ہے وہ ہونی چاہیے, وقت پہ ہونی چاہیے. صداقت صاحب, اب جو آپ کا مطالبہ ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں بھی لیا تھا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو. تو کہاں تک وہ ملاقاتیں کارگر ثابت ہوئی ہیں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو مطالبہ ہے آپ کا اس کو مانا جائے گا؟ دیکھیے, میں یہی کہہ رہا تھا, ابھی آگے میں بات کرتا تو آپ کو اس بات کا جواب مل جاتا. تو اصل میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں, جس طرح 2018 میں راتوں رات رزلٹ چینج کر کے ہماری سیٹوں پر ایک ویسے لوگ جو سو رہے تھے گھر پہ ان کو جتا دیا گیا تھا, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے دوبارہ. اور نہیں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی مکمل نمائندگی دی جائے, یہاں کے لوگوں کو مکمل ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے مردم شماری پر نئی حلقہ بندی ہونی چاہیے, اور الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندی کی تحت ہونی چاہیے. اچھا, اب دوسری بات ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور دیگر لوگوں سے, مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور یہ سیاسی عمل ہے, اور سیاسی عمل میں بات چیت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. تو ہماری خواہش ہے, ہماری وش ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی پھر بلایا بھی ہمارے قیادت کو, اور بیٹھ کے بات کرتی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات کو سنی جائے. اچھا صداقت صاحب, آپ کی خواہش بھی ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, آپ کا مطالبات بھی یقیناً جائز ہیں. لیکن سر یہ بتائے گا کہ اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو وقت درکار ہوگا نا. لیکن الیکشنز تو 60 یا 90 دن میں ہونا ہے, اور تمام جماعتیں یہی چاہتی ہیں کہ 60 یا 90 روز کے اندر الیکشن ہو. تو سر اس کے لیے تو پھر آگے جانا پڑے گا, تو اس پہ تو شاید پھر نہ مانا جائے. اچھا سنیں, اس بات کو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس بات کو کہ وقت درکار ہوگا, لیکن اتنا وقت درکار ہوگا. اگر 1 مہینے 1.5 مہینے لیٹ ہو جاتا ہے الیکشن, ایسی بات نہیں ہے. اب تمام چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہیں, مردم شماری ڈیجیٹل ہے, ووٹر لسٹ بھی ڈیجیٹل بنتا ہے. ایسا تھوڑی نہیں کہ گھر کو آ کے دوبارہ گرنا پڑے گا, ایک گلیوں کو گرنا پڑے گا, پھر ہلکا بندی ہوں گی, ایسا کچھ نہیں ہونا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے, اگر آپ کی نیت میں ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے, تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس دماغ سے جو قبول ہے وہ نکل جائے لوگوں کے. اصل میں دیکھیں, کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ زیادتی ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اسی کو روکنے کے لیے اگر پورے پاکستان کی قیادت, جو اعلیٰ قیادت ہے, مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اب میں ٹھیک ہے صداقت صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسلام آباد سے بیورو چیف ہمارے غلام مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا, کیونکہ جو بڑے تھے ایک اہم دبئی میں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات کے بعد کوئی فیصلہ ہو سکا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے؟ یہاں پہ اسلام آباد میں جو مشاورت ہے وہ گزشتہ روز بھی جاری رہی ہے. گزشتہ رات جو مشاورت ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کے درمیان ہوئی تھی, دونوں جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے نام جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. ٹوٹل 7 نام تھے گزشتہ رات جو یہاں جن کے اوپر بات چیت کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کی جانب سے. وہی 7 نام پھر جو ہے وہ کنوے کر دیے گئے میاں نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو. دونوں رہنماؤں کو یہ جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں. فیصلے پاکستان میں غلام مرتضیٰ صاحب, 7 ناموں میں اسحاق ڈار کا نام شامل ہے, خبر ہے کوئی؟ جی, اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بنوانا چاہتی ہے پاکستان مسلم نواز, اور ان کا نام بھی اس میں بھی شامل ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ ہونا ہے, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ دبئی میں ہوگا. اور کچھ ہمارے ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ہے, آصف علی زرداری کے درمیان اور میاں نواز شریف کے درمیان, اس میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی گئی ہیں, اور وہ چیزیں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی.
आने वाले 2-4 रोज़ में। और मियां नवाज शरीफ वहाँ से रवाना हो गए हैं यूरोप के ठीक दौरे है, पे, तो क्योंकि बड़ों वो की जानिब कुछ अपने अहम बच्चों के फैसले साथ हो चुके हैं और फिर अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। अच्छा आदिल साहब, जिस तरह से ये जो 7 नाम फाइनल हुए हैं, इसहाक डार साहब का नाम इसमें भी शामिल है, लेकिन सर इसहाक डार के नाम पे अगर हम नून लीग की अंदर भी देखें तो कुछ इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। तो किस तरह से सर फिर अगर अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, इत्तेहादी भी नहीं मान रहे, आपको लग रहा है कितने चांसेस लग रहे हैं इनके? देखिए, इसहाक डार का नाम जो है वो अगर तो उनको निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो जो इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार निज़ाम निगरान हुकूमत का जो है, जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और तो जो नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें इसहाक डार के हवाले से आई हैं, वो उसका मकसद भी यही है कि अगर एक ऐसे पार्टी से जो ताल्लुक़ है, जो इक़्तिदार में है, उसी पार्टी से एक साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाता है, तो जो निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। इसी वजह से दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक तजवीज़ और भी जो है वो ज़ेर गौर है कि चूँकि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, तो ये भी मुमकिन है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर कोई और हो और इसहाक डार एज ए केयर टेकर निगरान वज़ीर ख़जाना के तौर पे इन मामलात को लेके आगे चलें, क्योंकि असल चीज़ें तो ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को जो पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं, जो शवाहिद इस वक्त हैं, जो इस्लामाबाद में डिस्कशन है कि आने वाली जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल जो हुकूमत जो नए इलेक्शन के बाद बनेगी, उसमें भी ये इसी तरह का कोई सेटअप होगा, इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत होगी और कभी इम्कान यही है कि यही जो है सिस्टम दोबारा कंटिन्यू करे। तो इसलिए नून लीग की बड़ी ख्वाहिश है कि इसहाक डार जो कि सारे फाइनेंशियल मामला जो IMF हैं और दीगर इदारों के साथ ख्वाहिश भी है और कुछ वो फेवरेट भी हैं, तो अब देखना ये है कि आगे जाके क्या अहम फैसले होते हैं। सदाकत साहब, आप मुझे बताइएगा कि MQM की तरफ से क्या MQM को एतमाद में लिया गया, क्योंकि खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, अहम फैसले हो गए हैं, कुछ 7 एक नाम हैं जो कि दे दिए गए हैं, तो आपको एतमाद में लिया गया इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल एतमाद में लिया गया है, हमसे बात भी की जा रही है और हमसे बात का सिलसिला जारी है। लेकिन कोई नाम दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी हमारी तरफ कोई नाम मौजूद नहीं है, और जब नाम मशवरे से देंगे और जो मशवरे में जो बात आएगी वो तमाम लोगों को, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि MQM पाकिस्तान वजह है, ये तमाम लोग बहुत काबिल हैं, ये तमाम लोग बहुत काबिल हैं। सदाकत साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है, आपसे दोबारा से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। पूरी सूरत हाल जो है वो सामने है, निगरान सेटअप के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मुल्क में अगर इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए अब असम्बलियाँ तहलील होंगी, फिर निगरान सेटअप आएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन होगी, और कहा यह जा रहा है कि 7 नाम दिए गए हैं और उन पर मुशावरत हो रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। आदिल साहब, हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में थोड़ी सी रिजिड नज़र आ रही है। एक जानिब तो बड़ों की मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से जो बयानबाजी होती है, और अगर हम रज़ा रब्बानी साहब की बात करें तो वो खासे खाइफ नज़र आ रहे हैं। तो सर, पीपल्स पार्टी भी हमें इत्तेहादी तो नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी, रज़ा रब्बानी साहब जो आज उन्होंने वॉकआउट किया सेनेट से, बेसिकली तो उनका एतराज़ ये था कि जो आर्मी एक्ट आज पेश किया गया वो उस पर एतमाद में नहीं लिया गया, वो पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, अंधी कानून साजी उन्होंने करार दिया, उसमें नहीं की। तो इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रब्बानी साहब इससे पहले भी बहुत सारी कानून साजी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी जो है वो इजहार करते रहे हैं। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एतराज़ात का ताल्लुक है, बेसिकली जब ये नाम फ्लोट हुआ है इसहाक डार का, तो अभी चूँकि 2 बड़ों के दरमियान दुबई में इस हवाले से इब्तदाई मुशावरत थी, लेकिन उससे पहले इसहाक डार का नाम जो है वो मीडिया पे आ गया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बेसिकली तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि तमाम लोगों को एतमाद में लेने के बाद जो है वो किसी केयर टेकर के नाम सामने आने चाहिए थे, क्योंकि अगर पहले नाम आ जाए तो फिर वो तमाम मामला जो हैं वो तय पा जाएं।
عادل صاحب, غلام مرتضیٰ صاحب اور MQM کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا اور اپنی رائے سے آگاہ کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ دو بڑوں کی یہاں ملاقات بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اہم فیصلے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں.